میم جس طریقے سے آپ نے بولا کہ پاکستان میں باہر والوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، بٹ جو سفر کر رہا ہے وہ پاکستان کے عام ناگرک ہیں، اس میں ان کو دکھ دیکھنا پڑ رہا ہے، آئے دن پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس طریقے سے سب جگہ، عمران خان کے لیے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ، تو کس طرح اتنی ان پاپولر گورنمنٹ ہے میم اس وقت ادھر، اور ہاں آپ تو بہت ٹائم سے پالیٹکس بھی دیکھی ہے، اس وقت کی سب سے آپ گورنمنٹ کو سب سے زیادہ ان پاپولر مانیں گے اس وقت گورنمنٹ کو ہاں پرتاڑت کرنے بالکل والی؟ بالکل، میں کہتی ہوں یہ تاریخ کی سب سے انپاپولر ہے یہ الیکشن، جس بری طرح پہلے بھی ہارے تھے، ابھی یہ بائی الیکشن ہوا اس میں 2% لوگ نکلے ہیں، انہوں نے ساری عمران خان کی سیٹوں کو خود ہی اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں کینڈیڈیٹس، وہ ایم این ایز کو، پھر اس پہ الیکشن لڑ کے اپنے لوگوں کو ان کو جتا رہے ہیں، اپنی جو گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو یہ سارا کچھ، اور یہ سب باہر کی سپورٹ سے ہو رہا ہے۔ میم جو جس طریقے سے پاکستانی میڈیا کور کر رہی ہے، ہم کو بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح کا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں پاکستانی میڈیا، ان کو روکا گیا ہے کہ اس طریقے سے کوریج نہ کی جائے؟ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جو سینسرشپ ہے وہ اس انتہا کی ہے کہ جس کا نمبر ہوتا ہے وہ یہ بلاک کر دیتے ہیں، میڈیا والوں کو انہوں نے ابھی بھی اٹھایا ہے۔ ایک بڑے اچھے ایکٹر سہراب برکت تھے جو پاکستان میں بڑی کرتے تھے، چلاتے تھے اپنا چینل، ان کو انہوں نے پکڑ لیا ہے کل پرسوں، اس سے پہلے ایک آغا سرور تھے، ان کو پکڑ لیا، تو یہ اس طرح آئے دن اٹھا رہے ہیں اور ان پہ بڑا ظلم تشدد کرتے ہیں کہ وہ بےچارے نکلیں گے تو ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوئے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان سے بہت سارے پاکستان کے پاپولر جو تھے نیوز چینلز میں جو بیٹھتے تھے، بہت بڑے بڑے نام تھے، ان کو انہوں نے، وہ پاکستان سے باہر ہیں، وہ پاکستان سے بھاگ گئے ہیں، وہ پاکستان میں آ نہیں سکتے، اور جو گئے ہیں ان کو پاکستان میں ان کے اکاؤنٹس بلاک، زمینیں، جو ان کی پراپرٹیز کو انہوں نے لے لیا، تو یہ پاسپورٹ بلاک کر دیا، تو یہ تو بہت ظلم ہے اس وقت۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں بڑی ہمت ہے ان کی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میں سوچتی ہوں، شاید ہم سوچتے تھے ہم ہٹلر کی باتیں سنتے تھے پڑھتے تھے، اگر آپ میرے سے پوچھیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں وہ کہتے تھے ہٹلر پکڑ کے بیسمنٹس میں بند کر دے، تو پاکستان میں بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ میم جس طریقے کا ابھی آپ کے کیا نیکسٹ اسٹیپ آپ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو انٹرنیشنل فورم میں جانا ہے، کچھ کیا نئے اسٹیپس ہیں، کورٹ پر جانا ہے، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں میم آپ؟ آپ کو پتہ ہے میں تو کوئی بہت پارٹی کو وہ کرنے والی کوئی اتنی وہ نہیں ہوں، میں تو بالکل وہی کرتی ہوں جو روز ہوتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ، میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کے اندر سے ہی دیکھیں، اپنے لوگوں کو خود ہی اٹھ کے اپنا حق لینا ہوگا، باہر کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، سپورٹ ہو بھی نہیں سکتی۔ ہاں باہر سے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے عمران خان کو ان کو سائفر بھیج کے اتروایا تھا، یہ باہر کا بس یہ کنٹریبیوشن ہے، اور کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے، جو ہمارا ڈکٹیٹر اس وقت ہے عاصم منیر، ان کو انہوں نے، ٹرمپ نے کہا کہ میرا بہت اچھا دوست ہے، تو بس یہ یہ سپورٹ ہے ان کی اس وقت پاکستان کے لیے۔ میم آپ نے عاصم منیر کو ڈکٹیٹر بتایا ہے، آپ نے شہباز شریف کا نام نہیں لیا، کیا ان کا کم چلتا ہے پاکستان میں، صرف عاصم منیر ہی سب کو اس سنبھال رہے وقت دیکھیں، ہاں اس وقت تو میرا خیال ہے کیونکہ دیکھیں شہباز شریف تو وہ لوگ اپنی سیٹیں ہار گئے تھے، ہیں؟ اور ان کو پیچھے سے اگر کسی نے جتایا تو یہی طاقت، ان سے بڑی وہی طاقت ہے، تو وہ ان کی سپورٹ میں ہے، اسی لیے وہ سب چل رہا ہے سلسلہ پاکستان میں۔ میم کیا میسج دینا چاہیں گے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا پھر پاکستانی ابھی آپ کے یہاں پر ہیں، کیا کس طریقے سے آپ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیں گی کہ وہ بھی پریشان ہوں گے عمران خان کی حالت دیکھ کر؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گی کہ جو باہر بیٹھے ان کے پاس کم سے کم بولنے کی آزادی ہے، ان کو گھروں سے اٹھائیں گے نہیں، ان کو ماریں گے نہیں، ان کو پکڑیں گے نہیں، تو باہر بیٹھ کے جو بھی اپنا بول سکتے ہیں میڈیا میں، دیکھیں اب تو سوشل میڈیا، وہاں بولیں گے تو سب جگہ اس کا آواز جائے گی، تو جو کچھ لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں، ورنہ پاکستان اس وقت بدترین ظلم میں ہے، بدترین وقت ہے۔ آپ اگر، میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں نا، ہم نے ہٹلر کی کہانیاں پڑھی تھی، یہ سب پاکستان میں ملتی جلتی کہانیاں، کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں کسی کو بیسمنٹ میں، دیکھیں کہ کئی پچھلے سال جو 26 نومبر، جو 26 نومبر تھا، ابھی میں پشاور گئے، ایک اس کے سر میں گولی لگی، وہ پیرالائزڈ ہے اس کا سارا جسم، اتنے مار دیے انہوں نے، قتل کر دیے، اتنے لوگوں کو کیا،
اور ان کو یہ افسوس بھی نہیں ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا, کیونکہ یہ اندھیرا کر کے مارتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں مرا, انہوں نے ہاسپٹل سے باڈیز اٹھائیں. تو جو یہ ظلم ہے, یہ شاید آپ کہانیاں ہم نے لکھی پڑھی تھی پہلے, دیکھیں کہ جی ہم کہتے تھے جی ظالم وہ تھا. پاکستان اس وقت بہت ظلم کے اندر ہے, اور انہوں نے ہمارے لوگوں پہ بہت ظلم کیا. اب لوگ خود اٹھیں گے تو اپنا رائٹ لیں گے, ورنہ اگر چپ کر کے بیٹھے رہے تو یہ لوگ تو اور زیادہ ظلم کریں گے. تو میں تو کہتی ہوں جو باہر بیٹھے ہیں ان کے پاس آزادی ہے بولنے کی, جو کچھ لکھ سکتے ہیں, جو کچھ بول سکتے ہیں, کسی آرگنائزیشن کو بتا سکتے ہیں. ہیومن رائٹس کہنے کو تو دیکھیں دنیا میں ہیومن رائٹس ہے, ان کو نظر بھی آ رہا ہے. ان لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کہنے کو تو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ ظلم ہوتا ہے اس کے لیے بولتے نہیں ہیں. میرا خیال ہے پاکستان بہت برے حالات ہیں. پاکستان میں باہر لوگوں کے پاس آزادی ہے, ان کو بولنا چاہیے, اور لیکن انشاءاللہ ہمارے لوگ خود ہی اٹھیں گے اور خود ہی اس کو ٹھیک کریں گے. ویسے تو میم میرا لاسٹ کوشچن ابھی آگے کی پالیٹکس کو لے کر ہے کہ کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی ابھی جیل میں ہی ہے اور پتہ نہیں کب تک باہر آئیں گے, کس طرح کی پالیٹکس ہوگی آگے, کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے تو ڈکٹیٹرشپ شروع کر دی ہے, تو آپ نے جیسا بولا, تو آگے کس طریقے کی پالیٹکس کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آپ؟ نہیں, میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ پہلے بھی ڈکٹیٹرز آئے تھے, ان کا بھی کوئی اچھا انجام نہیں ہوا تھا. تو ان کا بھی دیکھیں کتنی دیر زندہ رہ لیں گے اور کتنی دیر یہ ظلم کر لیں گے. لوگوں کو اٹھ کے اپنا ظلم کے خلاف کھڑا بھی ہونا پڑے گا اور ان کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا, ورنہ یہ لوگ ہمیشہ اسی طرح ہم لوگوں کو جو جن کے پاس بندوق نہیں ہے ان پہ ظلم کرتے رہیں گے.